کہ ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا، اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام ادب ملحوظ رکھتے تھے حضور کا، آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و صامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور کی محفل میں۔ تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے۔ 40 آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساء کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے گا، اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے، تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی تھی۔ اب یہ خود ذمہ دار ہے، خود مسئول ہے۔ تو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ میں کیا ہوگا اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور ایک سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دہ ہیں، مسئول ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے ضمن میں ایک بات عرض کی تھی، اس کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسی ایک زمانے میں میرے دل میں بھی رہی۔ سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، حور و قصور، غلمان، مشروبات، پھل، میوے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسی نعمتیں ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اور عام طور پر آدمی ذرا اس میں انقباض سا محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی، اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے؟ تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباض محسوس کرتا تھا، اور میرے دل پر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا، سن 62 میں کراچی جانا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ پورے 25 برس قبل کی بات بیان کر رہا ہوں۔ سن 59 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر، اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسری یہ تشریف لائے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قراءت کے ساتھ تعارف کا۔ بہت سی محفلیں کراچی میں منعقد ہوئی تھی اس زمانے میں، جس میں کہ قاری محمود خلیل حسری صاحب نے بعض سورتوں کی تلاوت فرمائی، ان کے ریکارڈز اس وقت کر لیے گئے۔ میں جب سن 62 میں گیا ہوں تو مجھے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے، جو سن 59 میں قاری محمود خلیل حسری نے قرات کی تھی۔ اور میں اپنا یہ احساس پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں ہے، کوئی توجیہ میرے پاس ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن میں نے فی الواقع ایسے محسوس کیا اس قرات کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے، دھل رہا ہے وہ غبار۔ اس کیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا اور صاف ہو گیا۔ پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا، یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا
کہ تقریباً 7-8 سال بعد کی بات ہے، پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا، یہ غالباً سن 69 یا 68 کی بات ہے کہ قاری محمود خلیل حسری اور قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے، اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا۔ لاہور میں یہی جامع اشرفیہ میں ایک محفل منعقد ہوئی، محفل قرات، رات کے وقت بعد نماز عشاء، اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا، سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ زائل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کا میری گردن پر یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے، جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک حسن قرات جو ہے قرآن مجید کا، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، یہ معنوی تاثیر سے بالکل جدا گانا ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن۔ ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں، کوئی اور چینلز بھی ہیں، انویزیبل، غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے، انسانی شخصیت ہے، اس میں تاثر جو ہے، اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے ہیں۔ یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے، وہ انسان کی عقل، فہم، شعور، جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے۔ اور یہ انسان چونکہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل ہے، لہذا اہم ترین چینل یہی ہے، لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے۔ انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی ہیں، اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، عام لوگ جانتے ہیں میوزک کا ایک اثر ہے۔ ایک انسان سنتا ہے، کوئی اچھی دھن ہے، اور اگر فرض کیجئے بہت سے شاذ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے۔ وہ جو دھن ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی عقلی اپیل تو نہیں ہے، کوئی بات، کوئی میسج جو ہے وہ تو کنوے نہیں ہو رہا، لیکن کوئی بات ہے کہ جس کے زیر اثر انسان جھومتا ہے۔ معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شے بھی ہے، اس کے اس انٹلیکٹ کے علاوہ، جو کسی چیز کو ریسیو کرتی ہے اور اس سے تاثر قبول کرتی ہے۔ میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے، ہمارے دین کے اعتبار سے در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو کی گئی ہے قرآن مجید کی قرات کے ذریعے سے۔ قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنا ہے، ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں نے شاید پہلے بھی اشعار سنائے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعا متصدعا ہونے کو ہے۔ یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، اس میں حسن قرات، اور اس کی تاکید آئی ہے احادیث میں۔ حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو۔ اگر کسی کو اللہ نے حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن صوت کا سب سے زیادہ جو استعمال ہونا چاہیے قرآن کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 4 آیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے، اور چوٹی کا وصف جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قوت بیان ہے۔ تو اس اعلیٰ ترین وصف کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر کوئی صلاحیت بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو قرآن کے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کرنے میں۔ یہی لفظ جو حضور نے استعمال کیا، زینوا القرآن باصواتکم،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تحسین فرمائی ان کی کن الفاظ میں، وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے تہجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال میں۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اس میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت پست آواز سے۔ حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز سے۔ تو حضور نے پھر اگلے دن حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، وہ زیادہ خفی سے خفی آواز ہو وہ بھی سنتا ہے، یعنی اللہ کو سنانا ہے۔ تہجد میں تو انسان اللہ کو سناتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کر رہا تھا۔ تو حضور نے دونوں سے یہ فرمایا، حضرت ابو بکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچی کرو، اعتدال کے روش اختیار کرو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے، اب وہ پڑھ رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن صوت کی نعمت جو ہے وافر عطا فرمائی تھی۔ تو اگلے دن صبح کو حضور نے پھر تحسین فرمائی۔ حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سنتے رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات، اور صبح آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا، یعنی یہ جو انسان کے گلے میں جو آواز ہے، اگر کوئی خوش گلو ہے کوئی شخص، حسن صوت کی نعمت اسے عطا ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی لہن داؤدی مشہور ہے، تو یہ اسی طرح کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اچھا، وعید کا انداز بھی حضور کا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تاکیدیں حضور کی یقیناً اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کی اس حسن قرات کے اندر ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر منطقی نہیں ہے، وہ عقلی نہیں ہے، اسے ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسیپشن آپ کہیں گے، جس طرح ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ESP ہے، تو یہ ایکسٹرا انٹلیکچوئل پرسیپشن ہے کہ وہ عقل کے راستے سے اور منطق کے راستے سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک تاثیر ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، جیسا کہ میں نے باہر عرض کیا ہے، کہ میرا ایک حجاب تھا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے، اور میں بہت ہی احسان مند ہوں شیخ القرہ محمود خلیل حسری رحمت اللہ علیہ کا۔ میں چونکہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا سن غالباً 79 میں، یعنی منا میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، جبکہ وہ آ رہے تھے منہر سے قربانی دے کر، اور سارے ان کے کپڑے جو ہیں وہ خون آلود تھے، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میں خاص طور پر اگرچہ زیادہ میں قرآ ان کے اندر جہاں تکلف ہوتا ہے تو مجھے میری طبیعت جو ہے زیادہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان سے جو ایک ذاتی احسان مندی کا رشتہ میرا قائم ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں ان سے ایک خصوصی قلبی تعلق رکھتا تھا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی قرات میں تکلف اور تصنع اور جان بوجھ کر اس میں کوئی اپنی موسیقی داخل کرنا، یہ بڑی اس کی شدید وعید آئی۔ یہ تو اصل میں صلاحیت جو ہے اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے، اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنا ساز اور اپنا لہن اس میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ جو اس کا اپنا ایک لہن ہے، انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا اپنا، اس کو جتنا برنگ آؤٹ کیا جا سکے، اس کو جس قدر ظاہر کیا جا سکے ظاہر کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیخ القرآ محمود خلیل حسری کے بارے میں یہ گواہی دی ہے بہت سے ماہر قرآ نے کہ ان کے ہاں تصنع بالکل نہیں، تکلف سے بالکل خالی، یہ بالکل سادہ جو قرآن مجید کی اپنی جو بھی موسیقی ہے یا اس کا اپنا غنا ہے، صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں، خود اپنی طرف سے کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتے۔ عوامی سطح پر یہ اتنے زیادہ محبوب اور اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ عوامی سطح پر زیادہ قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے ہاں کے جو ماہر ہیں قرات کے، فن قرات کے، ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ تصنع کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے شیخ القرہ پاکستان کے، ان کا ابھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہوا ہے، قاری فتح محمد صاحب استاد القرہ کراچی میں بہت طویل عرصے تک ان کا فیض جاری رہا ہے،
اور مصر کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے ان کا لوہا مانا ہے کہ عشرہ قرات کے وہ انتہائی ماہر انسان تھے. ان کی گواہی میرے علم میں آئی قاری محمود خلیل اسری کے بارے میں خاص طور پر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جتنے قرات سنی ہے میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہو، تجوید کے اصولوں کو کہیں پر بھی قربان کیا ہو اپنے اس تکلف اور تصنع کے ذمہ میں، بلکہ نہایت سادہ قرات ہوتی ہیں. تو یہ چند تمہیدی باتیں ہیں کہ جو آج اس محفل مسنون محفل قرات سے قبل میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دونوں قسم کے وسوسے ہو سکتے ہیں. ایک وسوسہ جو مجھ پر بھی رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیض دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قرات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی قابل اعتنا چیز ہے ہی نہیں، جبکہ میرے نزدیک حسن قرات جو ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ بہت ہی ایک مطلوب شے ہے، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. تو اب بسم اللہ کریں اور یہ سورہ واقعہ کی 56 آیات کی تلاوت جو ہے، اور اس طرح کیجئے کہ سامنے آپ کے مصحف موجود رہے، ذرا آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھا ہے، ان حروف کو کیسے وہ ادا کر رہے ہیں، اس میں کس قسم کا قرآن مجید کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں واللہ عالم کہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے، اس کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کی کیا کیفیات ہے. اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے، پوری دنیا میں مسلم ہے کہ قرات جو ہے وہ اہل مصر پر ختم ہے. بلکہ ایک کہاوت ہے عوامی سطح پر، اور عوامی سطح پر جو کہاوتیں ہوتی ہیں وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوا کرتی. یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اس کو پڑھا مصریوں نے، یعنی پڑھنے کا قرات کا حق ادا کیا. اس کو لکھا ترکوں نے، اس لیے کہ حسن کتابت جو ہے ہمارے ہاں کے جو آرٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں مسلمانوں کے دور میں، ان کے تہذیب میں اور تمدن کے دور میں، اس میں یہ کتابت کا فن جو ہے خاص طور پر قرآن مجید کی کتابت اس میں ٹاپ پر ہے ترکی. اور ایک چیز کا اس پہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 400 برس کی بات تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں، خاص طور پر پچھلے 300 برس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سے اتنا کام اور کہیں نہیں ہوا ہے. اور فہم قرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کا جو چرچا ہے اس علاقے کے اندر، وہ واقعہ یہ ہے کہ اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے، چاہے ان کی وہ مادری زبان عربی ہے جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو یہ بات جو ہے ایک عمومی سطح پر کہی جانے والی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں حقیقت موجود ہے. تو اب یہ پہلے اب تلاوت آپ سماعت فرمائیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة.
وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفاكهة
كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين الله. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها
الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے کہ سورہ واقعہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک خبر اور ایک اثر آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں۔ یہ علم حدیث کی اصطلاحات ہیں۔ خبر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر کو۔ تقریر کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا، گویا کہ ایک طرح سے حضور کی طرف سے اس کی ایک منظوری ہے کہ جو ہو گئی، ایکنالجمنٹ۔ تو حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر یہ خبر ہے، اور صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر یہ اثر ہے۔ اور اس کا یہ درجہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ صحابی کا کوئی فعل اور عمل بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر مبنی ہوگا، لہذا وہ بھی حدیث ہی کا ایک درجہ ہے۔ تو یہ خبر اور یہ اثر دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک واقعہ میں آپ کو قرات کے ضمن میں سنا چکا ہوں، اور یہ دونوں امام بیہقی نے ان کو روایت کیا ہے شعب الایمان میں۔ جو مرفوع حدیث ہے، جو خبر ہے حضور سے، وہ یہ ہے کہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب کو، روزانہ رات کو، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی یہ دنیاوی رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے محفوظ رکھے گا۔ جو اثر ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَأْنَ بِهِمَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کرو۔ تو یہ خبر اور یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے ضمن میں۔ یہ بات آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے، سورہ رحمان کے مطالعے کے دوران میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جڑواں بہنوں کے مانند ہیں، ان میں مضامین کی گہری مشابہت اور مناسبت ہے، اگرچہ جو ترتیب مضامین ہے وہ عکسی ہے، جس کو کہ آپ انگریزی میں مرر امیج سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا داہنا جو پہلو ہے وہ آئینے کے اندر بایاں بن جاتا ہے، اور ہمارا بایاں جو ہے وہ آئینے کے اندر جو عکس بن رہا ہے اس کا دایاں بن جاتا ہے۔
اسی طرح کے جو ڈپلیکس بنتے ہیں آج کل عمارتوں کے اندر، آپ دیکھتے ہیں گھر بن رہے ہیں، ایک پلاٹ پر 2 گھر، تو ان کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ مرر امیج ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گا تو وہ جڑ جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہے تو ادھر ایکسٹریم پر گیراج ہوگا، ڈرائنگ رومز دونوں کے درمیان میں ملے ہوئے ہوں گے۔ بالکل یہی ربط ہے، یہی ترتیب ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مضامین کے مابین۔ اس پر بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان کا آخری رکوع جنتوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا کیا ساز و سامان، کیا نعمتیں، کیا آسائشیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں 2 درجے، من دونہما جنتان کے بعد ایک درجہ ہے، اس سے پہلے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو 2 درجوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے ان اہل جنت کے 2 درجوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جو مضمون وہاں آخر میں تھا وہ یہاں شروع میں۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی، ٹھیٹ لفظی ترجمہ ہوگا جب ہو پڑے گی ہو پڑنے والی۔ واقعہ سے مراد ہے یہاں قیامت۔ قیامت کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، آج پھر نوٹ کر لیں کہ ہم اس لفظ کو عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں تو بہت سے مراحل ہیں جن کو ہم ایک لفظ میں اپنے عام طور پر اپنے ذہن کے اندر جمع کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 نفخوں کا ذکر ہے، حدیث میں 3 نفخوں کا ذکر ہے۔ پہلا نفخہ جو ہے اس پر ایک ہلچل ہوگی، زلزلہ آئے گا۔ دوسرے نفخے پر ایک عام موت طاری ہو جائے گی۔ تیسرے نفخے پر پھر بعث بعد الموت ہے، اور پھر کھڑے ہو جانا ہے اور میدان حشر میں جمع ہونا ہے۔ ان تینوں کے مابین کتنا فصل ہے، کتنا بعد ہے، واللہ عالم، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب ہم لفظ قیامت اس کا ایک عام طور پر بولتے ہیں اپنی عام بول چال میں، تو اس میں ان تمام مراحل کو گویا کہ ایک ہی عنوان کے تحت ہم اپنے ذہن میں جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید پہلے مرحلے کے لیے، پہلے 2 مراحل کے لیے کہہ لیجئے لفظ ساعہ استعمال کرتا، الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر۔ الساعہ سے مراد ہے وہ معین گھڑی، وہ معین وقت۔ اسی کے لیے لفظ واقعہ ہے جو یہاں آ رہا ہے۔ اسی کے لیے قرآن مجید کی 2 سورتیں جو ہیں، ایک 29ویں پارے میں، ایک 30ویں پارے میں، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ الحاقہ حق کہتے ہیں ایک حقیقی چیز کو جو واقعی ہو، یعنی یہ کہ وہ وقت جو ہے آنے والا ہے، شدنی ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے، وہ کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، وہ صرف دھونس نہیں ہے۔ ایک لفظ آیا ہے آخری پارے کی صورت میں، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ۔ قارعہ کھڑکھڑانے والی، جب وہ گھڑی آئے گی تو جو زلزلہ ہوگا اور جو اس کائنات کے اندر نظم درہم برہم ہوگا، اس کو کہا جیسے کھڑکھڑانے والی۔ تو القارعہ، الحاقہ، الساعہ، اور یہاں الواقعہ۔ الواقعہ کا لفظ قرآن مجید میں اسی انداز میں ایک اور مقام پر آیا ہے، یہ سورہ الحاقہ ہی میں ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ جس دن کے یہ واقعات ہوں گے، یہ حوادث رونما ہوں گے، یہ زمین اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ ایک دفعہ اٹھا کر پٹک دیے جائیں گے، اس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا جس واقعے کی خبر دی جا رہی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہی بات وہ یہاں شروع ہو رہی ہے، اذا وقعت الواقعہ۔ اس لفظ کی ایک اور مناسبت ہے جو اس گروپ کی صورتوں سے متعلق ہے۔ یہ جو 7 صورتیں ہیں مکیات، چھٹے گروپ کی یہ 7 مکی صورتیں ہیں۔ سورہ قاف کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ منفرد مزاج کی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ پھر سورہ ذاریات اور سورہ طور ہیں، ان کے درمیان وہ نسبت زوجیت ہے، جوڑا ہونے کی نسبت ہے۔ ان دونوں میں لفظ آیا ہے لیکن مذکر کی شکل میں آیا ہے، یہ مؤنث واقعہ کا لفظ نہیں ہے، واقع۔ وہ یاد کیجئے، سورہ ذاریات میں آیا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔
جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے، وہ حقیقی ہے، سچی ہے، دھوس نہیں ہے، یہ ایسے ہی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی ہے، سچی ہے، اور دین، جزا و سزا واقع ہو کر ہے۔ سورہ طور میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہے۔ یہ در حقیقت پس منظر میں ان لوگوں کا انکار ہے کہ کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ مساء، کیا ہے وہ قیامت ہم نہیں جانتے، ما ندری مساء، ہم نہیں مانتے۔ جیسے کہ دو جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہم نہیں مانتے کوئی زندگی اور ہے سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور کوئی شے ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اس گردش افلاک کے، اسی سے وہ موت واقع ہو جائے گی، کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں جلاتی ہو، زندہ رکھتی ہو اور مارنے والی۔ آخری گروپ کو صورتوں میں بھی دو جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، سورہ معارج میں سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اور سورہ مرسلات میں انما توعدون لواقع، یہ وہ واقع ہونے والی شے وہ ہے کہ جس کو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں لائے ہیں، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہو پڑنے والی ہو پڑے گی۔ جب وہ ہندوؤں کے ہاں، میں نے مولانا مودودی یہ حکایت یا روایت سنایا کرتے تھے کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں کے ہاں یہ ان کی ایک رسم تھی یا رواج تھا کہ اگر کوئی ہندو مر رہا ہوتا تھا، اس کی جان کنی جو ہے وہ بہت شدید ہو جاتی تھی اور نزع جو ہے وہ لمبا ہو جاتا تھا اور جان نکلتی نہیں تھی، تو اس سے کہتے بھائی وہ ان کہنی کہہ دو۔ وہ ان کہنی کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جان نکل جائے گی تمہاری آسانی سے، یہ ان کہنی کہہ دو۔ تو یہاں پر گویا کہ وہی انداز ہے کہ جس کو تم ان ہونی سمجھ رہے ہو، جب وہ ہو جائے گی، اذا وقعت الواقعہ، جسے تم نے ان ہونا سمجھا ہے، ان ہونی جب وہ ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، یہ اپنی جگہ پر دوسری آیت جو ہے ایک مکمل جملہ ہے، اور خالص نحو کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ حال کے ساتھ زیادہ موزوں ہے، نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ، اس لیے کہ کاذبہ یہاں پر اگرچہ شکلن تو یہ اس میں فاعل ہے مؤنث، کاذب جھوٹ بولنے والا، جھوٹ کہنے والا، اور کاذبہ جھوٹ بولنے والی، لیکن یہ کہ اس کو تقریباً تمام مفسرین نے مانا ہے کہ یہ عاقبہ اور عافیہ کے وزن پر یہ مصدر ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں ہرگز کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں، وہ تو ہو کر رہنے والی شے۔ یہ جیسا کہ میں ابھی ان کے الفاظ نقل کر رہا تھا کہ یہ کوئی دھوس نہیں ہے، یہ خالی دھمکی نہیں ہے، لیس لوقعتها کاذبہ۔ اپنی جگہ پر اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو مفہوم یہ ہے، لیکن اس پہلی دو آیتوں نے ایک خاص تاثر پیدا کیا ہے، وہ تاثر یہ ہے کہ آج تو اس کو جھٹلانے والے موجود ہیں اور بڑے سینہ تان کر اور بڑی ہی لنترانیوں کے ساتھ اور بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ جب وہ ہو جائے گی تو پھر کسی کو جھٹلانے کا یارہ نہ ہوگا، پھر وہ حقیقت واقعی بن کر سامنے آئے گی تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کا انکار کر سکے۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، خفض کہتے ہیں کسی چیز کو پست کرنے کو، وخفض جناحک للمؤمنین، جیسے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے نبی اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے، یہ ہمیں سب کو حکم دیا گیا ہے، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو، سینہ تان کر بات نہ کرو، اکڑ کر بات نہ کرو، گردن اکڑا کر ان سے بات نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے اپنے شانے جھکا کر رکھو، تواضع کے ساتھ رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور نہ صرف یہ کہ خود اپنا طرز عمل یہ اختیار کرو بلکہ اللہ سے بھی دعا کرتے رہا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو وہی لفظ یہاں آیا ہے خافضہ، پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی۔
یعنی جس کو ہم کہیں گے تلپٹ کر دینے والا واقعہ ہوگا، وہ بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے، اور بہت سے نیچے ہوں گے دنیا میں جو اس روز اونچے ہو جائیں گے۔ بہت سے ہوں گے جن کے پاس نہ مال دنیاوی تھا، نہ کوئی سامان عیش و راحت تھا، نہ انہیں دنیا میں کوئی جانتا تھا، نہ ان کے پاس کوئی جائیداد تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت تھی، وہ اس دن اونچے ہوں گے۔ اور بہت سے ہوں گے عالی شان محلات کے اندر رہنے والے اور بڑے نرم گدیلوں کے اوپر سونے والے، لیکن وہ چونکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم تھے، وہ نیچے ہو جائیں گے۔ تو جو نیچے ہوں گے بہت سے، وہ اونچے ہو جائیں گے، اور بہت سے اونچے ہوں گے جو نیچے ہو جائیں گے۔ اگرچہ یہ لازم نہیں ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان دنیا میں بھی اونچے تھے، وہاں بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونچا مقام ملے گا، لیکن عام جو معاملہ ہے دنیا کا، اس کے اعتبار سے بہرحال اس آیت کا محور یہی ہے کہ وہ تلپٹ کر دینے والی ہے۔ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے انگریزی کی ایک نظم جس کا میں نے بعض اوقات اپنے دروس میں حوالہ دیا، ڈیتھ دی لیولر، کہ موت جو ہے وہ آ کر بالکل ہموار کر دیتی ہے لوگوں کو۔ اونچے عالی شان محل میں رہنے والا بھی مٹی میں دفن ہوگا، اور کسی جھونپڑی کے اندر یا یہ کہ فٹ پاتھ پر سونے والا بھی بہرحال اس مٹی کے اندر دفن ہو جائے گا۔ تو موت جو ہے وہ اس اونچائی کو اور نیچائی کو برابر کر دینے والی ہے، ڈیتھ دی لیولر۔ بلکہ ہمارے 10ویں جماعت کے کورس میں پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورڈز میں دوسری نظم تھی، بلیو اٹ اور ناٹ۔ اس کا مین آئیڈیا یہ تھا کہ جو عمدہ اخلاق ہیں، اچھی نیکیاں ہیں، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، ان کے ضمن میں کوئی تقسیم نہیں ہے دنیا میں۔ جیسے دھواں، مثال بڑی پیاری دی ہے شاعر نے، جیسے دھواں کسی غریب کی کٹیا سے بھی اسی طرح اوپر اٹھتا ہے، جیسے کسی بڑے محل کا جو باورچی خانہ ہوگا اس سے دھواں اوپر اٹھتا ہے، اسی طریقے سے نیکیاں جو ہیں وہ تو نوع انسانی کے اندر اس طرح اللہ نے تقسیم کر دی ہیں۔ کوئی غریب اپنی آدھی روٹی میں سے آدھی کسی کو دے کر وہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، جو امیر شاید لاکھوں روپے خیرات کر کے بھی حاصل نہ کر سکے۔ تو charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers۔ یہ نظم بڑی عمدہ ہے، believe it or not۔ تو میں اس کے بجائے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لیولر کا تصور نہیں دیا، بلکہ تلپٹ کر دینے والی، کہ یہاں بہت سے اونچے ہوں گے کہ جو نیچے ہو جائیں گے، پسترین ہوں گے، اور بہت سے نیچے ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے، کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے، کسی محفل میں وہ بار نہ پا سکے، یعنی دنیاوی سٹیٹس تو ان کا یہ ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی بھولے سے بھی اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے۔ تو یہ درویش اور درویشوں کے اندر، فقراء کے اندر، اب حضرت ابو الدرداء تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ فقراء صحابہ ہیں، ان کا وہ مقام ہے اللہ کے ہاں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں ہم لوگ جانتے بھی نہیں۔ ہم تو ان صحابہ کے ناموں سے واقف ہیں جو نمایاں تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اپنی سرداری کی وجہ سے بھی ان کی حیثیت تھی، پھر یہ کہ وہ جنگوں میں یا اور جو بھی انتظامی امور ہیں اس میں نمایاں ہو گئے۔ یہ کتنے ہوں گے صحابہ ایسے کہ جن کے ناموں سے جو ہے امت میں شاید گنتی کے لوگ واقف ہوں، لیکن ان کا جو مقام اللہ کے ہاں ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کی اس حدیث سے سامنے آتا ہے۔ تو خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی بھی ہوگی، بلند کرنے والی بھی۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے الخافض الرافع، یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اللہ وہ بھی ہے جو پست کرتا ہے، اور اللہ بہت سو کو بلند بھی کرتا ہے، پست بھی کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جبکہ زمین جھنجھوڑی جائے گی جیسے کہ جھنجھوڑا جاتا ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو آخری پارے کی ایک صورت میں اذا زلزلت الارض زلزالها، رجا کہتے ہیں کسی شے کو جھنجھوڑ دینا، ہلا مارنا، جھٹکے دینا۔ اذا رجت الارض رجا، یہی زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ حج کے شروع میں آیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔
وہ زلزلہ قیامت جو ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہاں فرمایا اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کو جھنجھوڑ ڈالا جائے گا. اور جب مصدر بعد میں آتا ہے فعل کے تو وہ مفہوم دیتا ہے جیسے کہ کسی کام کے کرنے کا حق ہے. ضربتہ ضربن، میں نے اسے مارا جیسا مارنے کا حق ہے. اذا رجت الارض رجن، جبکہ زمین کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے ہلائے جانے کا حق ہے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. یہ بالکل وہی انداز ہے جو قرآن مجید میں سورہ قارعہ میں آیا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی اون یا دھنکی ہوئی روئی، جیسے وہ گالے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ پہاڑ ہو جائیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ جو اس کا نقشہ ہے، جس کو کہ ہم کہیں گے بالکل تصویر حال، ایک اس کا نقشہ کھینچ دینا الفاظ میں، تصویر لفظی، وہ سورہ نمل میں ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم دیکھتے ہو ان پہاڑوں کو اور تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں، جامد ہیں، ان کو کوئی جنبش دینے والا نہیں. یہی پہاڑ ہوں گے جو اس دن ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ یہ بادل چلتے ہیں. بادلوں کے چلنے کا تصور اور بادلوں کی کیفیت شاید جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کا انسان جو ہے اس کو اتنا احساس نہ ہو جتنا آج ہوائی سفر کے دوران اس کا اندازہ ہوتا ہے. جب آپ بادلوں کے کسی بلینکٹ کو پیئرس کرتے ہیں اور جہاز گزرتا ہے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے، تو وہ جو روئی کا گالا سا نظر آتا ہے، ہمیں تو نیچے نظر آتا ہے شاید کوئی سالڈ شے ہے، لیکن وہ روئی کا گالا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. بالکل اسی طریقے سے وہی تمر مر السحاب، بالکل جیسے کہ یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ پہاڑ اس وقت چل رہے ہوں گے. تو بالکل یہ کالعہن المنفوش، اس کے ساتھ تمر مر السحاب کی جو مناسبت ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جتنی آج ہم پر واضح ہے اتنی یہ ہوائی سفر سے پہلے یہ بات، اس کی اتنی مناسبت جو ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، ان دونوں آیتوں کا ایک تقابل سورہ رحمان کی ایک آیت سے کر لیجئے. اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے اس کائنات کی مکمل تباہی، وہ بھی کبھی وقت آئے گا، لیکن جس چیز کو قرآن الساعہ کہتا ہے وہ در حقیقت اس زمین کا جو نظام ہے اس کا درہم برہم ہونا ہے، پوری کائنات کا درہم برہم ہونا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ثقلان جنہیں کہا گیا ہے سورہ رحمان میں، یہ اسی زمین کی پیداوار ہے. ثقلان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، انسان بھی اسی زمین سے بنے، اسی کی کرسٹ آف دی ارتھ سے تفصیل سے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. جنات بھی اسی زمین کے اس دور کی مخلوق ہیں جبکہ یہ آگ کا ایک شعلہ تھی، ایک کرہ نار، اور اس کرہ نار کی لپٹ سے جنات پیدا کیے گئے. دونوں کا مادہ تخلیق یہی زمین ہے، اور یہ اسی کا بوجھ ہے. اے بوجھو اس زمین کے اوپر جو سوار ہے، ان کا قصہ جو ہے قصہ زمین برسر زمین یہی طے ہوگا. لہذا یہی زمین ہے اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اسی زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا، اسی کو پھیلایا جائے گا. اور ہو سکتا ہے ایک بات نوٹ کیجئے، جیسے کہ خیال ہے کہ اس زمین کے اندر اب بھی اس کے پیٹ میں وہ آگ جو ہے آتشی، وہ جو مواد ہے وہ موجود ہے جس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جیسے ایک انگارہ ہوتا ہے کہ وہ جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو اوپر راکھ آ جاتی ہے، اندر تو وہ انگارہ موجود ہوتا ہے، وہ حرارت موجود ہوتی ہے. اسی طرح یہ زمین بھی جب ٹھنڈی ہوئی ہے تو اوپر یہ کرسٹ جو بن گیا ہے، یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، اسی سے یہ جو کچھ بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نظام، لیکن اس کے اندر وہی حرارت ہے، وہی آگ کی بھٹی دہک رہی ہے. ہو سکتا ہے اسی کو کوٹ کوٹ کے جب چپٹا کیا جائے تو اسی کے اندر سے اس کی جہنم جو ہے وہ نمودار ہو جائے، اور وہی جہنم ہے جس پر کہ پھر پل صراط ہوگا اور اسی میں سے جو ہے انسانوں کو گزارا جائے گا. منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا لازم. یہ صورتحال جو ہے تو یہ بہت کچھ فٹ بیٹھتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ کہ یہی زمین کے اندر ایک درہم برہم ہوگا نظام، اسی کے پہاڑ جو ہے وہ گالے بن کر، اسی کی جو ہے سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس کے اندر کوئی کجی رہے گی نہ اونچائی رہے گی، یہ سپاٹ چٹیل میدان ہو جائے گا. اس زلزلے سے یہ اسکائی اسکریپرز جو ہے یہ بھی زمین بوس ہو جائیں گے، یہ کوہ ہمالا جو ہے یہ بھی ہموار ہو جائے گا.
اب اس کے ہموار ہونے سے اس زمین کی جو وسعت ہو جائے گی تو یہیں پر اب تمام نوع انسانی اور تمام جنوں کا جو حشر ہے وہ یہیں ہوگا، یہی قصہ چکایا جائے گا۔ جا ربک والملک صفا صفا، اللہ کا نزول کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، لیکن فرشتوں کا تو صفے باندھے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے اور وہاں یہیں پر معاملہ چکایا جائے گا۔ تو وہ جو وہاں فرمایا گیا ہے زمین کے بارے میں نے نوٹ کروایا تھا، کل من علیہا فان، علیہا میں ہا کی ضمیر اسی زمین کی طرف جا رہی ہے، جو کچھ اس پر ہے اس کی فنا ہو جائے گی۔ اور جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے چٹیل میدان کر دیا جائے گا اور پھر یہاں میدان حشر ہوگا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے ذکر میں دو ہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، زمین کا زلزل، اس کا کپ کپانا، اس کے اندر جھٹکوں کا آنا، جن جھٹکوں سے کہ یہ زمین ہموار ہو جائے، اس کی اونچائیاں اور اس کی پستیاں بالکل برابر ہو جائیں، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ہموار چٹیل میدان کی شکل اختیار کر لیں، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پھر یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ غبار، منبثہ منتشر پھیلا ہوا غبار۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اب یہاں سے وہ اصل بات شروع ہوئی، اور ہو جاؤ گے تم تین گروہوں میں منقسم۔ زوج کا لفظ صرف جوڑے کے لیے نہیں آتا، عربی زبان میں قسم کے لیے بھی آتا ہے۔ تین قسموں میں انسان منقسم ہو جائیں گے، تین گروہوں میں انسان بٹ جائیں گے۔ وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو جو داہنے والے ہوں گے، اور کیا ہی وہ اعلیٰ مقام ہوگا ان داہنے والوں کا۔ میمنہ یمین سے بنا ہے، یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میمنہ کا لفظ آتا ہے برکت کے لیے بھی، برکت، خوشبختی۔ اسی لیے ہم ایک لفظ بولتے ہیں قدوم میمنت لزوم، کسی کا آنا جو ہے بابرکت آنا، جس کے ساتھ کے برکتوں کا آنا لازمی ہو جائے، قدوم میمنت لزوم۔ تو میمنت وہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ برکت، سعادت، خوشبختی۔ تو یہاں دونوں ترجمے کیے گئے، دونوں درست ہوں گے۔ اصحاب المیمنہ وہ لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، سورہ حاقہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور اصحاب المشأمہ وہ لوگ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے۔ لیکن مشأمہ کا لفظ بھی عربی زبان میں دوسرے معنی میں بھی ہے، بدبختی، کسی شخص کا بد نصیب ہونا۔ اسی لیے ایک لفظ اردو میں مستعمل ہے، کتابی اردو میں، شومی قسمت۔ یہ شومی قسمت کیا ہے؟ یہ وہی مشأمہ سے لفظ بنا ہے۔ تو وہ اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، دو گروہ تو یہ ہوئے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، یہ ما جو ہے یہ کسی شے کے اظہار تعجب کے لیے آتا ہے کہ کیا اعلیٰ شان ہوگی، اور اصحاب المشأمہ کیا ہی بری کیفیت ہوگی، کیسا برا حال ہوگا ان کا، جو بدبختی والے ہیں، جو شومی قسمت کا شکار ہوئے، یا یہ کہ جو جن کے باہنے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے تھمائے جائیں گے۔ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت کرنے والے، آگے بڑھ جانے والے۔ اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، سبقت کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا۔ مسابقت کا لفظ بھی عربی میں ہے، دوڑنا، آگے بڑھنا۔ استباق بھی ہے، کوئی ایک شے جو ہے کسی کو نشانہ بنا کر، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ دوڑ لگا رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، تم نیکیوں کو اپنا ہدف بناؤ، نیکیوں کو نشانہ بنا کر اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو مسابقت جو ہے، دین میں مسابقت، ایمان میں مسابقت، اعمال صالحہ میں مسابقت، انفاق فی سبیل اللہ میں مسابقت، جہاد فی سبیل اللہ میں مسابقت، جن لوگوں کو یہ میسر ہوگی وہ ہوں گے سابقون۔ والسابقون السابقون، اب یہاں پر پہلا سابقون مبتدا ہے، دوسرا خبر ہے، اور اس میں خاص کیفیت پیدا کر دی گئی، اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ تو ہے ہی آگے بڑھ جانے والے، یعنی ان کا کیا ذکر، ان کا کیا کہنا، وہ تو ہے ہی آگے نکل جانے والے، وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ اولئک المقربون،
یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا. مقرب جو ہے اس میں مفعول ہے، تقریب قریب کرنا، اور مقرب ہوگا قریب کرنے والا. مقرب جس کو قریب کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ انہیں قریب فرما لیں گے. تقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قربت حاصل کرنا، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرنا. تقرب بالنوافل اور تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یا نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا. یہ ایک اہم حدیث کا مضمون ہے، اس وقت میں اس کا یعنی حوالہ زیادہ تفصیل میں نہیں دینا چاہتا. تو تقرب کے معنی ہوگے قریب ہونا، تقریب کے معنی ہوگے قریب کرنا. اس تقریب سے اس میں مفعول ہوا مقرب. اولئک المقربون، یہ وہ ہوں گے جنہیں قریب کر لیا جائے گا. اللہ کے ہاں انہیں بہت ہی قریب کے درجات حاصل ہوں گے، اللہ کا قرب کا مرتبہ حاصل ہوگا. فی جنات النعیم، یہ ہوں گے نعمتوں والے باغات کے اندر. سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. اب یہاں نوٹ کیجئے، سلہ کا لفظ اس کے معنی ہے گروہ کثیر، انبوہ کثیر، کثیر تعداد میں. قلیل کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے. پہلوں میں سے کثیر ہوں گے، بڑی تعداد میں ہوں گے یہ مقربون، یہ اعلیٰ درجے حاصل کرنے والے، اور پچھلوں میں سے قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑی تعداد میں ہوں گے. یہی آگے چل کر آئے گا اصحاب الیمین کے ذکر میں. وہاں فرق ہوگا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین. وہ جو اصحاب الیمین ہے، دوسرے درجے کے جو جنتی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جائے گا کہ وہ پہلوں میں بھی کثیر تعداد میں ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت کثیر تعداد میں ہوں گے. یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ اولین اور آخرین جو ہے یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یہ تو ایک یعنی نسبت کے ساتھ ہوگا، کس کے اول کس کے آخر. مثلا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک منطقی اعتبار سے امکان ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کہ پوری نسل آدم کو ایک وحدت تصور کیا جائے. پہلی امت ہے اور یہ پچھلی امت ہے، یہ تو آخری امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو. تو گویا کہ پھر یہ امت آخرین میں سے بنتی ہے، اور پچھلی جو امتیں ہیں اور ان میں سے بھی جو سب سے پہلی ہوں گی وہ اولین میں بنیں گی. اور اس اعتبار سے گویا کہ درجہ پہلی امتوں کا جو ہے وہ فضیلت والا ثابت ہو جائے گا امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ پہلوں میں سے تو مقربین جو ہے وہ بھی کثرت سے ہوں گے، اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی کثرت سے ہوں گے، جبکہ پچھلوں میں مقربین تو بہت قلیل ہوں گے. زیادہ تعداد اگر ہوگی بھی نیکوکاروں کی تو وہ اصحاب الیمین کی ہوگی، وہ دوسرے جنتوں کی ہوگی. لہذا یہ معنی یا یہ مفہوم بالبداہت غلط ہے، اس لیے کہ متعدد احادیث نبویہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کر دی گئی ہے کہ تمام امتوں میں جو مطلق فضیلت ہے وہ مطلق فضیلت امت محمد کو حاصل ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما. طویل حدیث کا میں مفہوم صرف بیان کر رہا ہوں. مثال یہ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور فجر سے لے کر ظہر تک ان سے محنت لی اور انہیں جو بھی مقرر ان کا کیا گیا تھا اجر وہ دے دیا. دوسرے لوگوں کو ظہر سے عصر تک کام پہ لگایا، انہیں بھی اتنا ہی اجر دے دیا. اب پہلوں کو شکایت ہوئی تو وہ شخص نے کہا بھئی میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس میں تو کوئی کمی نہیں کی، میں نے تمہاری اجرت جو طے کی تھی وہ دے دی ہے، اور جو ان کو میں دے رہا ہوں وہ میری مرضی ہے، تو اس پر اعتراض کرنے والے کون؟ پھر وہ عصر سے مغرب تک والی بھی ایک امت تھی، اس کو کام پر لگایا، انہیں بھی اتنی ہی اجرت دے دی. تو اب اعتراض اور شدید ہو گیا کہ ان کی تو مدت جو ہے محنت کی اور مشقت کی بہت ہی کم ہے اور انہیں بھی وہی اجر و ثواب اور وہی بدلہ مل رہا ہے. اس تمثیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو امت ہے امت محمد، اس کا زمانہ سب سے قلیل ہے، لیکن اجر اور ثواب اور فضیلت میں یہ تمام امتوں سے بڑھ جائے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، لہذا اس کی روشنی میں نے عرض کیا ہے. اور بھی بقیہ احادیث ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضیلت مطلقہ امت محمد کو حاصل ہے جمیع امم پر جو بھی دنیا کے اندر ہوئی ہیں نسل انسانی میں. لہذا وہ مفہوم تو بالکل نہیں ہوگا کہ آخرین اور اولین کو پوری نوع انسانی کے حوالے سے لیا جائے.
اب دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کو امت محمد کے حوالے سے معین کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی دو امکانات ہیں۔ ایک امکان، اور وہ میرے نزدیک دونوں کے دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اب ذوق کی بات ہوگی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ صحابہ کا بیان ہو رہا ہے، صحابہ میں سے پہلے آنے والے اور صحابہ میں سے وہ جو بعد میں ایمان لائے، اگرچہ حضور ہی کے زمانے میں ایمان لائے تبھی وہ صحابی شمار ہوئے، لیکن یہ کہ بہرحال درجوں کا فرق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لائے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبصورتی کے ساتھ، پورے حسن نیت کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے درجے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جنگل میں سے اگر آپ کو گزرنا ہو، کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہ ہو تو 10 دفعہ آپ سوچیں گے، لیکن کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی ہے تو آپ اللہ کا نام لے کر قدم رکھ دیں گے کہ پگڈنڈی بنی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں نکلے گی، کسی آبادی میں، کسی کٹیا تک یا جنگل سے باہر نکال دے گی۔ تو جن لوگوں نے پہلے پگڈنڈیاں بنا دی چل کر، ان کا بہت اونچا مقام ہے، جبکہ کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں تھی۔ البتہ جو لوگ ان بنی ہوئی پگڈنڈیوں پر آئے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کے نشانات راہ پر چلے ہیں، تو اگرچہ حسن نیت کا صلہ پائیں گے وہ، اس لیے کہ انہوں نے اتباع باحسان کیا ہے، لیکن بہرحال درجے کے اندر فرق ہو جائے گا۔ سابقون الاولون کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ یہی مضمون چونکہ اس سورت کے فوراً بعد آ رہی ہے سورہ حدید، اس میں بھی یہ مضمون آ گیا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا، قتال کیا، جان اور مال کھپائے، فتح سے پہلے، جبکہ اسلام مغلوب تھا، مسلمان کمزور تھے، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو ہے وہ ابھی حالت غربت میں تھا۔ جن لوگوں نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا ہے ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کے درجے بہت بلند و بالا ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب سے اللہ کا وعدہ بہت اچھا ہے، سب کو نیک درجے دے گا، وہ نیک ثواب دے گا، بہت عمدہ بدلہ دے گا، لیکن درجے تو ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی اولین و آخرین میں ایک فرق رہے گا، لیکن یہ کہ دوسری صورت کیا ہے کہ پوری امت کے حوالے سے ہو۔ اگر پوری امت کے حوالے سے اولین و آخرین آ رہا ہے تو بھی یہ بات صحیح ہے، اور میں قرآن مجید کے اور احادیث کے حوالے سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کے آخری حصے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے آخری حصے میں بھی وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب، جو مقربین ہیں، السابقین ہیں، وہ ان کا درجہ پائیں گے۔ وہ اس کے لیے میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت انس سے مروی ہے اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، بارش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے، پہلا حصہ پانی کا جو ہے وہ جذب ہوا، یا یہ کہ پہلا حصہ بہہ کر چلا گیا، بعد میں جو آیا وہ جذب ہو کر زمین میں رویدگی کا ذریعہ بنا۔ تو بارش کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح میری امت کی مثال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا پہلا حصہ اعلیٰ تھا یا پچھلا۔ اگرچہ ایک فضیلت جو ہے صحابہ کرام کو، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین کو حاصل ہے، لیکن یہ کہ وہ ہے مجموعی طور پر۔ ہو سکتا ہے افراد کے اعتبار سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں ایسے ایسے افراد پیدا ہو جائیں کہ جو درجے کے اعتبار سے ان کے ہم پلہ بن جائیں۔ چنانچہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بیہقی کی روایات ہیں دو۔ عن عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی، عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی سے روایت ہے، قال حدثنی من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے خود سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ اب یہ حضور کا قول شروع ہو رہا ہے، متن یہ ہے، انہ سیکون فی آخر هذه الامت قوم
لہم مثل اجر اولہم، یقیناً اس امت کے آخر میں، بالکل آخری دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کو وہی اجر ملے گا جو اس امت کے پہلے لوگوں کو ملا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ وہ اجر کے اعتبار سے مساوی ہو جائیں گے۔ اب ان کی شان جو بیان ہوئی ہے، یہ اس دور میں جو اسلامی انقلاب کے ضمن میں میں نے تقاریر کی ہیں بہت سی، جن حضرات نے سنی ہیں ان کے لیے یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے اور فتنے والوں سے جنگ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے تو آخری دور کے لوگ، میری امت کے آخری دور کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو اجر کے اعتبار سے اس کے اولین حصے کے مساوی ہو جائیں گے۔ انہ سیکون فی آخر ہذہ الامۃ قوم لہم مثل اجر اولہم یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ روایت بیہقی کی ہے۔ دوسری روایت سنیے بیہقی کی، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ طویل روایت ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے، اس کے صرف آخری اور پہلا جملہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک محفل میں صحابہ سے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک ایمان سب سے زیادہ حسین اور خوشنما اور دل ربا ایمان کس کا ہے؟ یہ حضور کا ایک طریقہ تعلیم تھا، سوال کر کے، اور یہ بہترین طریقہ تعلیم ہے۔ آپ شاگردوں سے سوال کریں، ان کے اندر جو صلاحیت ہے اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں، پھر جو بات سامنے آتی ہے تو پھر وہ ریسیپٹیو موڈ ہوتا ہے، طالب علم جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہے، خود سننا چاہتا ہے کہ جو میں نے اٹیمپٹ کی تھی وہ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی۔ تو سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا سوچو تو صحیح، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہوگا، سب سے دل ربا، اعجب کا لفظ ہے، عجب عجیب شے عربی زبان میں کہتے ہیں جو بہت حسین ہو، دل ربا ہو، دل کو بھانے والی، تو وہ ایمان کس کا ہوگا؟ اب صحابہ کی پہلی اٹیمپٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ حضور نے رد کر دیا، وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہے۔ جو انسانوں کے لیے غیبی امور ہیں، فرشتوں کے لیے وہ سامنے کی چیز ہے، تو سامنے آنے پر تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، اس سے بڑا مومن کوئی رہے گا ہی نہیں، تو اس میں ان کا کمال کیا ہوا؟ وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم۔ صحابہ کی دوسری اٹیمپٹ یہ تھی فالنبیون، پھر نبیوں کا ایمان۔ آپ نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، وہ کیسے ایمان نہ لاتے یا کیسے ایمان نہ لائے جبکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایک گویا کہ حضور نے اس کو بھی رد کیا۔ اب انہوں نے بڑی ہمت کی ہوگی کہ پھر تیسری اٹن میں انہوں نے کہا فنحنو، پھر ہم ہیں، پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے سب سے اعلیٰ۔ تو حضور نے اس کو بھی رد کیا، وما لکم لا تؤمنون، تم کیسے ایمان نہ لاؤ، وانا بین اظہرکم، میں تمہارے مابین موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، میری صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہو، تو تمہیں اگر ایمان حاصل ہو گیا تو یہ کون سی عجیب بات ہوئی؟ پھر اب آپ نے جواب دیا ہے خود، یہ تین ان اٹیمپٹس کو رد کر کے، ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا، لقوم، وہ لوگ، یکونون من بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ، انہیں تو کچھ اوراق ملیں گے، کتابیں ملیں گی جس میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، اور وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان صحیفوں میں درج ہے۔ یعنی میری صحبت سے جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہوں گے، پھر بھی ایمان لائیں گے قرآن پر، وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا ایمان، دیکھیے نوٹ کر لیجیے، یہ افضل کا نہیں، افضل ایمان تو صحابہ کا ہے، افضل اور ہے، عجب اور ہے، حسین ہو سکتا ہے کوئی چیز اجر و ثواب کے اندر جو ہے وہ اپنے مقام کے اعتبار سے وہ جو ہے کسی بڑی شے کے مساوی ہو جائے، جیسے کہ وہ غزوہ تبوک کے وقت کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جو کچھ لے کر آئے اور حضرت عثمان نے جو کچھ پیش فرمایا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ ایک انصاری صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، صبح جو کھجوریں ملی، رات بھر کی محنت مزدوری کا جو بھی وہ اجرت ملی، اس میں سے نصف جو ہے وہ گھر والوں کے حوالے کیا، دن بھر کا راشن، اور نصف لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔
حضور نے فرمایا کہ اللہ کی میزان میں یہ کھجوریں اس پورے ڈھیر پر بھاری ہیں، اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو ان تمام پورے ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو پھیلا دیا جائے۔ تو کوئی چیز اپنے حجم کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے کتنی ہی کم ہو، کسی اور پہلو سے وہ بہت اونچی ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے قریب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اعجب کا لفظ استعمال کیا کہ ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، وہ صحیفے پائیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اس پر بھی آمین کہیے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے، اس لیے کہ محض وہ ایمان نہیں کہ جو ہمیں موروثی طور پر مل گیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس قرآن پر ہمارا حق الیقین قائم ہو جائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر گویا کہ ہم اس درجے میں شامل ہو جائیں گے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے نزدیک حسین ترین ایمان والے ہیں۔ یہ میں نے وضاحت کر دی ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ یہ جو مقربین ہیں، سب سے آگے نکل جانے والے، یہ پہلوں میں تو گروہ کثیر ہوگا، پچھلوں میں کم ہوں گے، تعداد میں قلیل ہوں گے، پچھلوں میں وہ معدود چند افراد ہوں گے، پہلوں میں گروہ کثیر ہوگا۔ البتہ جو دوسرے درجے کے جنتی ہیں جنہیں اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین کہا گیا ہے، اس میں الفاظ آئیں گے سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، وہ پہلوں میں بھی گروہ کثیر ہوگا اور پچھلوں کے اندر بھی گروہ کثیر ہوگا۔ اس کے بعد اب وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، میں اس کا صرف ترجمہ کروں گا، تشریح کا نہ یہاں موقع ہے نہ اس کی ضرورت ہے، اور واقعہ یہ کہ ان کی حقیقتیں تو وہاں جا کر کھلیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جنتوں کا اہل سمجھا اور ہمیں ان میں داخل فرمایا، حقیقت تبھی کھلے گی۔ یہ الفاظ ہیں جو ہماری زبان میں جو بھی مفہوم قریب ترین لایا جا سکتا ہے جنت کی نعمتوں کا، ہماری زبان کے ان الفاظ کے حوالے سے ہمیں وہ قرب ذہنی عطا کر دیا گیا ہے، باقی وہ دنیا کی نعمتوں پر ہم انہیں قیاس نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا، وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ یہ جو دو مراتب ہیں ان کا تقابل ہم کریں گے سورہ رحمان کے دو مراتب سے، تو وہ یقیناً تفسیر کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اب یہ جو مقربین کے لیے نعمتیں ہیں ان کا ذکر ہے، علی سرر موضونۃ، سرر جمع ہے سریر کی، سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں، وہ ان تختوں پر ہوں گے کہ جو بڑے زرنگار تخت ہوں گے، جڑاؤ تخت جن میں کہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اور وہ اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے۔ متقابل کا لفظ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا اہل جنت کے لیے، وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں رہے گی، بلکہ آمنے سامنے آنکھیں چار کر کے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں کچھ بھی کدورت ہو وہ نگاہیں پھیرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف سے رخ موڑتے ہیں، متقابلین آمنے سامنے، نہایت دوستانہ ماحول میں۔ اور میں نے بارہا وہ قول سنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھیے، سورہ ہجر کی آیت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، کیونکہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جب ہم اہل جنت کو داخل کریں گے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی کدورت ہوگی تو وہ نکال لیں گے، پھر وہ جنتوں میں جب ہوں گے تو وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو حضرت علی کا یہ قول ہے کہ یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں یہ قول جو ہے قرآن مجید کا نازل ہوا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جب باہمی خانہ جنگی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ دل پر میل آ ہی جاتا ہے، کتنا بھی آئینہ قلب جو ہے وہ صاف و شفاف ہو، کچھ نہ کچھ قدورت دنیا میں اس کے ذریعے سے آنی جو ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، میں بھی اور میرا بھائی معاویہ بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو بھی کچھ قدورت ہے ایک دوسرے کی طرف سے اس کو نکال دے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہی لفظ ہے یہ، عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے سامنے گردش میں ہوں گے وہ لڑکے خادم نوجوان جو ہمیشہ نوجوانی ہی کی حالت میں رہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ مجلسی خدمات جو ہیں یہ سرو کرنا، اس میں نو عمر لڑکے جو ہیں عام طور پر وہی اس خدمت کے لیے موضوع ترین ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو لوگ مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں
اب دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی لڑکا اس طرح کا کام کر رہا تھا، پھر وہ بڑا ہو گیا، اب گھر میں پردے کا سوال بھی آ جائے گا، وہ باہر نکلا، پھر کوئی بچہ آپ لائیں گے، اس بچہ کو جو ہے پھر کام سکھائیں گے، پھر وہ کچھ آپ کے مزاج سے موافقت حاصل کرے گا، کچھ اس کو واقفیت ہوگی، پھر وہ چلتا بنے گا۔ تو یہاں مخلدون کے لفظ میں یہ کہ وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے، ہمیشہ وہی خدمتگاری کے اندر موجود رہیں گے۔ جیسے حضرت انس کا معاملہ حضور کے ساتھ ہے، 9 برس خادم کی حیثیت سے حضور کے پاس رہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، وہ نوجوان، وہ ان کے غلمان جو خدمتگار ہوں گے، لڑکے، اور وہ ہمیشہ اسی عمر پر رہیں گے۔ بے اکواب، وہ اپنے ہاتھوں میں، اکواب کوب کی جمع ہے، یہ کوب اور کپ، انگریزی کا کپ اسی سے لفظ یہ نکلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ایک صراحت یہ ملتی ہے اصحاب لغت کی طرف سے کہ کوب اس پیالے کو کہیں گے جس میں کنڈا نہ ہو، عروہ نہ ہو، جبکہ کپ جو ہے چائے کا اس میں کنڈا ہوتا ہے، پیالہ ہو لیکن اس میں کوئی کنڈا نہ ہو پکڑنے والا۔ بے اکواب و اباریق، ابریق کہتے ہیں لوٹے کو، یہ فارسی سے عربی میں یہ لفظ آیا ہے۔ آبریز، آبریز کہتے ہیں جس سے پانی کہیں ڈالا جائے، پانی ڈالنے والا آلہ، تو وہ ہے جس سے کہ ابریق بن گیا، اس کی جمع اباریق ہے۔ وکاسن، یہ بھی پیالہ ہے، من معین، یہ شراب جو بھی جنتیوں کو ملے گی بڑی نتھری ہوئی، صاف اور شفاف، یہ پانی بھی اگر صاف اور شفاف ہو اس کے لیے لفظ معین آتا ہے، اور شراب بھی ہو بالکل صاف شفاف دمکتی ہوئی تو وہ بھی یہ معین۔ معلوم یہ ہوا کہ ان محفلوں میں جام گردش میں ہوں گے اور سراہیاں گردش میں ہوں گی۔ بے اکواب و اباریق و کاس من معین، لیکن وہ جو شراب ہے جو اہل جنت کو سرو کی جائے گی اس کی شان کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے کوئی سرگرانی ہوگی، نہ وہ دماغ کو چڑھے گی، نہ اس سے اعضاء شکنی ہوگی۔ دنیا کی شراب کے 2 یہ اوصاف ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس سے پھر عقل جاتی رہتی ہے۔ ولا ینزفون، نہ ہی ان کی جو عقل ہے وہ زائل ہوگی، ان کا شعور اور ہوش بھی زائل نہیں ہوگا، سرور ہوگا، کیف ہوگا۔ لیکن دنیا کی شراب میں وہ سرور اور کیف کے ساتھ یہ فاطر العقل کر دینے والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے انسان کا، اور عقل ہی اصل شے ہے، وہ زائل ہو گئی تو پھر رہ کیا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ اعضاء شکنی اور خمار اور پھر وہ سرگرانی، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ جو چھوکرے یا وہ نوجوان ہوں گے ولدان مخلدون، وہ لیے پھر رہے ہوں گے جیسے سرو کیے جاتے ہیں کہ تشت ہوں گے کہ جن میں میوے ہوں گے جو وہ ان کی اپنی پسند کے ہوں گے، جو میوے وہ چاہیں گے۔ تخیر خیر سے، اختیار بھی اسی سے بنا ہے، باب افتعال میں کسی چیز کو پسند کرنا، یہ تخیر ہے باب تفاعل سے، کسی چیز کو چن لینا۔ اب ظاہر بات ہے کہ میوے ہیں، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، کسی کو کوئی میوہ پسند ہے، وہ لیے پھر رہے ہوں گے اور ان میں سے جو جس کو پسند ہوگا وہ اس میں سے اٹھا لے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت کہ جو ان کو پسند ہوں گے۔ یہ اشتہا سے لفظ یشتہون، شہوت ہمارے ہاں خاص طور پر جو ہے وہ ایک جنسی شہوت کے لیے مستعمل ہے، ویسے انگریزی میں لیبیڈو جو ہے وہ اصل میں وہ تمام جتنی بھی حیوانی خواہشات ہو سکتی ہیں، کام و دہن کی لذتوں کا جتنا سلسلہ ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں ہم بھوک کے لیے تو اشتہا کا لفظ بولتے ہیں، مادہ ایک ہی ہے، اور جنسی جذبے کے لیے شہوت کا لفظ بولتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنے اصل کے اعتبار سے یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ایک پیٹ کی طلب ہے اور ایک انسان کی جنسی طلب ہے۔ تو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ پرندوں کا گوشت جن کی ان کو اشتہا ہوگی، جس کو وہ خواہش ہوگی، چاہیں گے۔ وَحُورٌ عِینٌ، اب یہاں دیکھیے کہ جو اعراب کی صورت ہے وہ بدل گئی ہے، یہ سب حالت جری میں آ رہے تھے۔ لحم طیرن فاکہۃ، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت تابع ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون کے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین و فاکہۃ مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتہون۔ لیکن اب یہ حالت رفع میں آیا، وحور عین، اور وہ حوریں ہوں گی ان کے لیے، وہ ان کی بیویاں ہوں گی، انہیں عطا کی جائیں گی، جو نہایت خوش رنگ ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی، غزال چشم۔ یہ عربوں کے ہاں یہ بڑی آنکھ جو ہے یہ حسن کا ایک بہت بڑا وصف ہے،
علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا تھا آج جب میں پڑھ رہا تھا کہ چونکہ عرب رہے بہت طویل عرصے تک اسپین میں، اور وہ عربی خون جو ہے آج تک گردش کر رہا ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر، کہ آج بھی اس دور میں، آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہے دل نشیں۔ تو یہ چشم غزال جو ہے ہسپانیہ کے لوگوں کے اندر، یہ در حقیقت وہی عربی خون جو ہے، یہ اس کا ظہور ہے۔ تو حور عین، وہ حوریں جو نہایت اچھی رنگت والی، خوش رنگ اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے کہ جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا جائے۔ یہ ہے انسان کی فطرت، عورت چھپا کر رکھے جانے والی شے ہے۔ عورت جو ہے در حقیقت وہ شمع محفل بننا جو ہے اس کا، وہ اس کی پرورشن ہے۔ وہ تو شمع خانہ بنے، در حقیقت گھر کے اندر رہنا، چھپ کر رہنا، اس کا عام نگاہوں سے بچے رہنا، یہی اس کا سب سے بڑا زیور اور اس کا سب سے بڑا حسن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ آئے گا اس طرح کا آئے گا کہ وہ گویا کہ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آیا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں کہ جو خیموں کے اندر رکی رہنے والی ہوں گی، وہ بازاروں میں گھومنے والیاں نہیں، بلکہ یہ کہ خیموں کے اندر رکی رہنے والیاں، حور مقصورات فی الخیام۔ یہاں پر اسی کیفیت کو فرمایا ہے کہ کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں کے اندر، اعلیٰ مخملی ڈبیوں کے اندر سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ تو در حقیقت عورت بھی اسی قبیل کی ایک شے ہے۔ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ جو وہ کرتے رہے۔ یہاں ذرا یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہی بات کہی جاتی ہے بار بار کہ اہل جنت کو جو کچھ ہم دیں گے ان کے اعمال کا صلہ ہو، ہماری طرف سے فضل بھی ہوگا، لیکن فضل جو ہے وہ ایک بات کی شے ہے، اصل شے ہے اجر انسان کے عمل کا۔ لیکن کبھی بھی اس دنیا میں کسی بھی شخص کو، کسی صاحب ایمان کو یہ دل میں خیال نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ عمل کریں، امکانی حد تک کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، جتنی محنت ہے کریں، لیکن یہ کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جائیں، بلکہ یہ کہ ہمیشہ انسان اپنی خامیوں پر نگاہ رکھے، اور ان خامیوں کو جب دیکھے گا تو کبھی بھی اسے یہ خیال نہیں ہوگا کہ میرا عمل یا میری محنت یا میری جو بھی قربانیاں ہیں یا ایثار ہے، جو بھی میں خدمت دین کا کام کر رہا ہوں یا میری جو عبادت ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا فضل ہوگا تو ہم داخل ہوں گے، جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے، میں نے شروع میں بھی آپ کو سنائی ہے سورہ رحمان کے آغاز میں، کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور جب صحابہ میں سے کسی نے ہمت کی اور پوچھ لیا کہ کیا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ اب جب حضور کا یہ فرمانا اپنے بارے میں ہے، تابع دیگراں کے رسد، اب کون شخص ہوگا جو اس خناس کے اندر مبتلا ہو سکے اور اس حماقت میں مبتلا ہو کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عمل کرنا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ بہرحال اللہ قبول فرما لے تو ہے کہ بیڑا پار ہو جائے، لیکن کیا پتا ہمارے ان اعمال و افعال کے اندر دین کی چاہے کتنی ہی ہم خدمت کر رہے ہوں، نہ معلوم کہیں ریا کا معاملہ آ جائے، کہیں سمعہ آ جائے، دکھاوا آ جائے، شہرت کی طلب آ جائے، کہیں نفس کا حظ شامل ہو جائے، تو سارے کیے کرائے پر پانی بھی پھر جائے گا، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ بڑے سے بڑے نیکی کے اعمال جو ہیں وہ شرک قرار پائیں گے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ تو اب آپ بتائیے، تو اس پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری قدر افزائی فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوئے تو وہ فرمائے گا جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو آج تمہیں مل رہا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، نہیں سنیں گے وہ اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی گناہ کی نسبت والی بات۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے سابقہ دنیا میں بڑے سے بڑے نیکوکار آدمی کو رہتا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ٹارچر برداشت کرنا پڑا۔
لغو باتیں کہی جا رہی ہیں، آپ کے بارے میں باتیں مشہور کر دی جائیں گی، آپ کا استہزاء ہو رہا ہے، تبصر ہو رہا ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر ہیں، ساحر ہیں، فینیٹکس ہیں، یہ بلاٹے ہیں، یہ اگلے وقتوں کے ہیں، یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ اب یہ باتیں بے معنی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے، طبیعت پر تقدر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آیات نازل ہوئیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے نبی، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، کیوں ملول ہوتے ہیں؟ آپ اپنے رب کے نعمت سے کوئی مجنون تو نہیں ہے، ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے آپ۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ تو جنت میں ظاہر بات ہے کوئی لغو بات بھی سننی نہیں ہوگی، اور جن کا ذوق انتہائی لطیف ہو جاتا ہے وہ کوئی لغو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کی طبع سلیم کے اوپر وہ گرا گزرنے والی بات ہے۔ تعصیم جو ہے اسم سے باب تفعیل ہے، یعنی خام خواہ کسی چیز کی نسبت کر دینا، آپ کے بارے میں غلط بات اڑا دینا، کوئی آپ کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اب وہ بات پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح، یہاں تک کہ اگرچہ ابو جہل کو کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور جھوٹے ہیں معاذ اللہ، لیکن قرآن مجید میں شہادت دی گئی ہے کہ کوئی بدبخت تو اس معاشرے میں ایسا تھا جس نے حضور کو کذاب بھی کہا، ساحر کذاب، یہ سورہ صاد کے شروع میں آیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ایک کوفت ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا کہ اہل جنت کے لیے کوئی فزیکل ٹارچر کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی انہیں تکلیف جسمانی لاحق ہو، یہ جو نفسیاتی کوفت ہوتی ہے کوئی ایسی ویسی بات سننے سے وہ بھی نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں تو سلام اور سلام کی آوازیں ہوں گی، فرشتے جیسے کہ ایک جگہ آ رہا یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے فرشتوں کی فوجیں داخل ہوں گی، انہیں سیلیوٹ کریں گی یا سلام کریں گی، تو ان کے لیے بہترین جو ہے وہاں پر وہ جو تحیت کے الفاظ جو ہیں وہی سننے کو ملیں گے، ان کے گوشت پر بھی کبھی گرانی نہیں ہوگی کسی لغو بات کے سننے سے۔ اب یہ تو ہو گئے اصحاب السابقون مقربون، اب آیا معاملہ اصحاب الیمین کا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے والے کیا ہیں؟ وہ داہنے والے کیا کہنا داہنے والوں کا، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ۔ اب یہ ان نعمتوں کا ذکر ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ وہ ہوں گے بیریوں میں کہ جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی۔ یہ بیری کا درخت جو ہے اگرچہ عام طور پر ہمارے ہاں تو یہ کوئی اونچے میووں میں اس کا شمار نہیں ہے، لیکن بیریوں کی بے شمار اقسام ہیں۔ عمدہ بیر جو ہے وہ بہت عمدہ پھل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور کہا نہیں جا سکتا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے خاص، کہ وہ سدرۃ المنتہا، سورۃ النجم جو اسی سلسلے کی سورت ہے، انہی 7 سورتوں میں سے ایک سورۃ النجم ہے، جس میں فرمایا گیا وہ سدرۃ المنتہا ہے، عالم لاہوت اور عالم ناسوت کے مابین وہ حد فاصل ہے، اور اسی کے قریب جنت الماوا ہے، اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اسی بیری کے درخت پر حضور نے اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ کون سے انوار و تجلیات تھے اس وقت، وہ ہماری زبان جو ہے ان کا تحمل نہیں کر سکتی، ہمارے احساسات اور تخیل میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی، اس لیے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ سورۃ النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا، کیا ڈھانپے ہوئے تھا یہ تم نہیں سمجھ سکتے، تو وہ بھی بیری کا درخت ہے۔ تو بہرحال اہل جنت کے لیے اصحاب الیمین کی جنتوں میں فی صدر مخضود، لیکن دنیا میں یہ بیری کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ مخضود کہتے ہیں کسی کانٹے کو چھانٹ دینا، علیحدہ کر دینا، تو بیری کے درخت تو ہوں گے لیکن کانٹوں والے نہیں، کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود، طلح کہتے ہیں، یہ موز کا لفظ بھی آتا ہے عربی میں کیلے کے لیے، اور طلح کا لفظ بھی آتا ہے۔ کیلے تہ بر تہ، جس طریقے سے کہ کیلے کا آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو جو اس کا خوشہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں، چڑھے ہوتے ہیں، وہ طلح منضود، یہ نظیر کہتے ہیں کسی چیز کا ایک دوسرے کے اوپر تہ بر تہ ہونا۔ وظل ممدود، اور سائے ہوں گے پھیلے ہوئے، یعنی یہ کہ دھوپ کی کوئی سختی جو ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ باغات ہے، اور بڑے ہی گنجان باغات ہوں گے کہ سایہ ہی سایہ ہوگا، پھیلے ہوئے سائے، تا حد نگاہ جو ہے وہ انسان کو سایہ نظر آ رہا ہو۔
وماء مسکوب، اور پانی ہوگا جو کہ چلا دیا گیا، بہایا ہوا پانی، پانی بہ رہا ہوگا، چشمے اور دریا جو ہیں وہ رواں دواں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہوں گے کثیر تعداد میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ توڑے گئے ہوں گے، ٹوٹیں گے، ایسا سلسلہ کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں پھل آتا ہے، ایک وقت میں پھل اتار لیا جاتا ہے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے، درخت کے اوپر سے پھل آپ کو اتار لینا ہے، لیکن جنت کے درخت اس نوعیت کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمیشہ درختوں کے اندر لگے رہیں گے۔ ولا ممنوع، اور بالکل ان کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو کہ ان کو لینے میں، جیسے کہ دانیۃ علیہم ظلالھا، یہ جو سورہ دہر کے اندر آئے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی کہ ذرا سا جو بھی طلب آپ کے اندر پیدا ہوئی اور آپ نے اشارہ کیا اور وہ پھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی مجھے وہ یاد آ رہی ہے وہ انگریزی کی کہانی، اور اس کا پھر جو ایک لیسن ہے، دی گریپ آر ساور، کہ یہ انگور جو ہے کھٹے نہیں ہوں گے کہ اتنے اونچے ہوں، لگے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ہاتھ ہی وہاں نہ جا رہا ہو، اور انسان کوشش کرنے کے بعد کہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں، یہ میرے کام کے نہیں ہیں۔ تو ممنوعہ کا لفظ جو ہے کہ جو دسترس سے باہر ہو، جو کہ آپ کے ہاتھ ہی نہ آ سکے، تو اس کا کیا فائدہ؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے فرش ہوں گے، بچھونے ہوں گے اونچے۔ یہ در حقیقت لفظ اسی کے لیے سریر کے لیے، سرر کے لیے آیا ہے۔ ایک بچھونا وہ ہوتا ہے جو زمین پر بچھوا ہوا ہو، ایک وہ کہ جو چارپائی ہے یا تخت ہے وہ زمین سے بلند، تو وفرش مرفوعہ، اور ذرا اونچے ان کے لیے بچھونے ہوں گے۔